الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ پچھلی آیات مبارکہ میں مشرکین کی اور مشرکین کی تردید کی گئی، ان کے شرک کی تردید کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے شرک کی کچھ رسومات اور اس سے آگے بھی ان کی تردید بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو کلو تم کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال اور پاک ہے۔ یہ ذہن میں رہے، حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں نہ کسی چیز کو حلال ٹھہرا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتا ہے۔ اور رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام تب بھی بولتے ہیں جب میں وحی فرماتا ہوں۔ تو یہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھی سیدھی وحی آتی ہے، یا پھر آقا علیہ السلام کے دل میں القاء کیا جاتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کسی چیز کو حلال فرماتے ہیں یا حرام فرماتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے برقرار رکھتا ہے آقا علیہ السلام کے فرمائے ہوئے کو، کیونکہ نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے، انہیں رب بھیجتا ہے نا، تو ان کے قول فعل عمل کی ذمہ داری بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ کرم پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرمائیں، جو حلال فرمائیں، جو حرام فرمائیں، وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اب رہا یہود و نصارہ کا، ان کے جو وڈیرے تھے جن کو وہ عالم کہتے تھے، پیر کہتے تھے، رہبان، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے رہبان، اور ساتھ ان کے احبار ہوتے تھے۔ احبار حبر کی جمع ہے اور حبر عالم کو کہتے تھے، اور رہبان جو ہے یہ راہب کی جمع ہے۔ تو راہب جو ہے وہ پیر کو کہتے تھے، صوفی کو کہتے تھے، اپنے اس دور کے اندر جوگی کو بھی کہتے تھے۔ یہ جو لوگ تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم طائی جو عرب کا بڑا مشہور سخی گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے آتے ہی یہ اشکال پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ جو ہیں وہ پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ایک الزام لگایا ہے یہود و نصارہ پر کہ یہ اپنے مولویوں کو اور پیروں کو خدا کہتے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے عالموں کو اور پیروں کو، ملاؤں کو رب بنا لیا ہے۔ یہ تو میں تو ان میں رہ کے آیا ہوں، وہ تو کسی کو رب نہیں مانتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عدی تم یہ بتاؤ، جو کچھ تمہارے وہ جو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، نصارہ کے اور یہودیوں کے جو وڈیرے ہیں، ان کے عالم اور پیر ہیں، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں، ان کی عوام اسے حلال کہتی یا نہیں کہتی، اگرچہ خدا تعالیٰ نے اسے حرام کہا ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو ہے، یہ تو کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال ٹھہرایا ہو، تمہارے وہ یہود و نصارہ کے جو مولوی اور پیر ہیں وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیں تو عوام اسے حرام مانتی یا نہیں مانتی؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مانتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، حرام ٹھہرانا، یہ حق ہی رب تعالیٰ کا ہے۔ کیوں؟
پوری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، اس میں جتنی چیزیں ہیں، انسانوں کو، ہر چیز کو بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے ہمارا بھی اور ان چیزوں کا بھی، اسی نے ہمیں بتانا نا کون سی چیز تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، کون سی چیز حرام اور پلید ہے، ہیں؟ تو یہ جب پیدا کرنے کا اختیار بھی رب کو، پیدا بھی وہی کرے ہمیں بھی اور چیزوں کو بھی، اور ان کو حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار کسی اور کو، یہ کیوں ہیں؟ ایسا کیسے ہو گیا جب پیدا رب کرے ہیں؟ ان چیزوں میں خاصیات بھی رب تبارک و تعالی نے رکھی ہیں کہ کون سی چیز ہماری طبیعت کے موافق ہے، کون سی چیز مخالف ہے، ہیں؟ کون سی چیز ہمارے لیے نفع مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ تو رب تبارک و تعالی نے اسے حتمی شکل دینی نا، کس چیز کو حلال ٹھہرانا ہے، کس چیز کو حرام ٹھہرانا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں حلال اور حرام ٹھہرانے والے؟ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتخاذ الرب، میں یہی رب بنانا ہے کہ وہ حلال اور حرام ٹھہرانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ رب کا اختیار اپنے مولویوں اور پیروں کو دیتے پھرتے ہیں۔ بتائیں بھائی، دین رب کا ہو، یہود و نصارہ کے مولویوں اور پیروں کے ہتھے چڑھ جائے ہیں تو وہ اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں، اپنی طرف سے حلال کرنا شروع کر دیں، اپنی طرف سے حرام کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں ان کے پاس کو لوگ غریب آتے تھے نا، ان کو شریعت کا مسئلہ اور بتاتے تھے، اگر امیر آ جاتے تھے ان کو مسئلہ اور بتاتے تھے۔ جیسے وہ غریب زنا کر بیٹھتا تو انہیں کوڑے مار مار کے مار دیتے تھے، کوئی امیر کر لیتا تو اسے گدھے پہ چڑھا کے 4 گلیوں میں گھما کے کہتے اس کی سزا پوری ہو گئی، کیونکہ غریب کچھ دیتا نہیں تھا بیچارہ، امیر نذرانے دیتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے لیے سزا جو ہے وہ ہلکی تجویز کی ہوئی تھی تاکہ اسے نہ جوتے پڑیں اور نہ ڈنڈے، اور سزا بھی پوری ہو جائے۔ 4 گلیوں میں گھمایا اور سزا پوری ہو گئی۔ اس طرح کر کے انہوں نے شرعی احکامات کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ پوری کتاب میں معنوی تعریف تو اپنی جگہ رہی، لفظی تعریف کر دی تھی، یہاں تک کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے، وہ ایک معاملہ تھا ان کے یہودی کا، کسی نے بدکاری کی تھی۔ کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اپنے مولویوں کو بلاؤ تم۔ وہ سارے یہودیوں کو وڈیرے مولوی پیر اکٹھے ہو گئے، میں ہاں بھی بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے جناب وہ کتاب کھولی اور اس طرح ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی وہی ہیں، وہ تو ان کی کتاب کے حافظ تھے، ہیں وہ حافظ تھے، وہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہیں جہاں ہاتھ رکھے نا یہ ہاتھ اٹھا کے پھر پڑھے۔ ایسے بھی پاگل ہوتے ہیں بندے، ایسے اندھے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ پڑھنا ہے، جو مسئلہ اس کے موافق ہے وہ جناب ایسے سامنے پڑھ دینا، جو مخالف ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دینا۔ یہ حال تھا ان کا، یہودیوں کا اور ان کے نصارہ کے وڈیروں کا اور ان کے مولویوں اور پیروں کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح کر کے وہ جناب پھیرتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی بھی تردید کر دی کہ حلالً طیبہ، لوگو تم حلال اور پاک چیز کھاؤ۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حلال ٹھہرانا اور حرام ٹھہرانا کسی چیز کو، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب اس ضمن میں یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہو گیا نا، وہ کیسے حلال کو حرام ٹھہراتے، حرام کو حلال ٹھہراتے تھے۔ اب یہاں پہ مکے کے مشرکین کو دیکھیں آپ، اور لگتے ہاتھ ہمارے یہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان کا بھی حال دیکھ لیں۔ وہ ہندو جو تھے، مشرک جو تھے، ان کا طریقہ یہ تھا وہ بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑتے تھے، ہیں جی، لات عزا کے نام پر بکری چھوڑ دی، اور یہ کہنا کہ یہ بکری جو ہے ہم پر حرام ہو گئی ہے، نہ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ اسے اپنے گھر باندھیں گے اب، نہ اس کا دودھ پئیں گے۔ اس طرح کر کے کوئی اونٹ ہوتا، اونٹنی ہوتی، نہ اس پر سواری کریں گے اب، نہ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ اس کا دودھ پئیں گے، ہم پر سب کچھ حرام ہو گیا۔ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ہاں، اور نشان لگا دیتے تھے۔ وہ باہر جانور ایسے گھومتے رہتے تھے جیسے یہ ابھی آپ نے ہو سکتا دیکھا ہو، پہلے سرکاری سانڈ ہوتا تھا ایک، ہیں، اس کو اجازت ہوتی تھی وہ جس کے کھیت میں مرضی بڑھ جائے اور وہاں جا کے جو کچھ مرضی کھاتا رہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا، نہ اسے کوئی پکڑ سکتا تھا، نہ ہلوں میں جوت سکتا تھا۔ وہی حال انہوں نے ان جانوروں کے نام پر چھوڑے ہوئے، ان بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا کیا ہوا تھا، یعنی ان کو حرام ٹھہراتے تھے اپنے اوپر کہ کسی طرح کا کوئی نفع اٹھانا، ہاں اس کا نفع جو ہے وہ صرف اور صرف بتوں کے مجاور ہیں جو انہوں نے رکھے ہوتے تھے وہی اٹھا سکتے تھے، ان کے علاوہ کسی اور کو نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف وہی نفع اٹھاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتا تھا ان بتوں سے۔ تو مختلف قسم کے بتوں کے نام پر لات عزا اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے
ان جانوروں کے نام بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے. اتنی عمر کا جانور ہے اسے بحیرہ کہنا ہے، پھر صاحبہ کہنا ہے، پھر وسیلہ کہنا ہے، پھر عام کہنا ہے، انہیں کیا کہنا ہے. اونٹنیاں تک، بڑی بڑی اونٹنیاں چھوڑ دیتے تھے جانوروں کے نام پر، پھر انہیں حرام کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی شریعت میں ایسے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا اور انہیں اپنے لیے حرام ٹھہرا لینا کہیں بھی نہیں فرمایا تھا. یہ تھا کسی شریعت میں؟ ایسا حکم کسی شریعت میں نہیں تھا. ہیں جی، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی نکال رکھے تھے. حلال بھی خود ہی کرتے تھے اور حرام بھی خود ہی کرتے تھے. اور مردار جانور، جو جانور حرام ہو کے مر جاتا تھا، اسے حلال ٹھہراتے تھے. اسے ذبح کر کے، اسے یعنی کہ چھیل کے اسے بنا کے کھا جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے جائز ہے کھانا. اب جو حلال ہوتا تھا رب تعالیٰ کا بنایا ہوا، اسے حرام کر لیتے تھے. جس کو رب تعالیٰ نے حرام کیا ہوتا تھا اسے حلال ٹھہرا کے کھا جاتے تھے. انہوں نے حلال اور حرام کے اپنے پیمانے مقرر کیے ہوئے تھے. ان کے نزدیک شریعت مبارکہ جو وہ میزان نہیں تھی. اب آ جائیں آج کے ہمارے دور کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی طرف. انہوں نے کس کس چیز کو حرام کیا ہوا ہے، کس کس چیز کو حلال کیا ہوا ہے. اپنی طرف سے ان کے پیمانے ہیں. رب رسول نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا، جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، اسے نہ حلال مانتے ہیں نہ اسے حرام مانتے ہیں. اپنے پیمانے ہیں ان کے. ہاں جی، کسی بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اب اس بندے کے لیے اس کی چارپائی کو کندھا دینا حرام ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے بھائی؟ جو باقی جو لوگ سارے کندھا دے رہے ہیں وہ اس کے کیا لگتے ہیں؟ جب تک زندہ تھی تو آدھا گھنٹہ جناب وہ بیوٹی پارلر والا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا اس کا، اس کے منہ پہ اور اس کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتا رہا بیوٹی پارلر والا. 4 گھنٹے جناب لڑکی نوجوان ہیں جی، اس کو جناب چھوڑ دیا بیوٹی پارلر والے کے پاس. وہ کیا کیا حرکتیں کرتا رہا کمینہ. آدھا گھنٹہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا چوڑیاں چڑھانے والا. یہ رب کا حرام کردہ نہیں ہے؟ اس کو حلال ٹھہرایا ہوا ہے. اس کو حلال ٹھہرایا ہوا ہے. جب تک وہ زندہ تھی تو وہ ناچنا بھی جائز تھا اس کے لیے، اپنے حسن کی نمائش کرنا بھی جائز تھا، حلال تھا. جیسے مر گئی تو انہوں نے اپنا ہی حرام کر دیا بھائی، یہ حرام ہو گیا اب بھائی. اب اسی طرح دیکھ لیں کئی ساری جگہوں پہ ختم پڑھتے ہیں، روٹی سامنے نہ رکھی جائے تو کہتے ہیں ختم ہی نہیں ہوا. ہے یا نہیں ایسا؟ اچھا، جب تک ختم نہ پڑھ لی جائے کسی کو اس میں سے کوئی چیز نکال کے نہیں دیتے. یہ جو حرام ہے بھائی، جب تک ختم نہ پڑھ لیا جائے تب تک نہیں دیں گے کسی کو بھائی. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ اچھا، اسی طرح کر کے آپ دیکھ لیں خواتین جو ہیں بیچاری، ان کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں بڑے بڑے مسائل پوچھیں گے. ایسے متقی پرہیزگار بنے بیٹھے ہوں گے کلابی تقویٰ لے کر، کتے والا تقویٰ لے کر. لیکن بیڑا ان کا وہاں غرق ہوتا ہے جس لڑکی کو، جس خاتون کو وقرن فی بیوتکن کہہ کے رب تبارک و تعالیٰ نے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے جی، اسی بچی کو روزانہ یونیورسٹی بھیج دینا. اسی بچی کو پھر جناب نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دینا جناب. بھی آپ جو ہے نا وہ ہاسٹلوں میں جا کے رہو، کئی مہینے تک لڑکی وہاں رہتی ہے. بھائی جب مکہ شریف میں، حرم شریف میں اس لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو بغیر کسی محرم کے جا کر رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ہاسٹل میں جا کر کئی مہینے تک رہنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ یہ حلال کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، یہ حلال ٹھہرایا، یہ نہیں ٹھہرایا ہم نے. اور اسی طرح کر کے اگلے دن میرے پاس ایک بندہ آیا، اچھا بھلا، داڑھی ہے پوری، 5 وقت کا نمازی ہے. اس نے مجھے کہا جی میں اپنی بہن کو دبئی بھیجنا چاہتا ہوں کام کے لیے. میں نے کہا جی ساتھ کون جائے گا؟ کہتے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، پڑھی لکھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا صحیح ہے. اب بتائیں بھائی یہ حلال کیسے ہو گیا؟ میں حقیقت کہوں اگلی آیت مبارکہ میں یہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، میں شیطان جو ہے یہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ برائی اور بے حیائی اسی نے سکھائی ہے. بے حیائی پہ، برائی پہ یہ سارے کے سارے آمادہ ہو گئے. بے حیائی آج بچی، نوجوان بچی کو کیوں بھیج جاتے ہیں یونیورسٹی میں اور ہاسٹلوں میں؟ کیوں رہنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اور لڑکی بھی راضی ہے وہاں رہنے کے لیے، اس لیے نا چلو پیسے کمائے گی. یہ ہمارے دل میں خوف کس نے پیدا کیا؟ اب آپ ذرا غور کریں. اب ہم تو شاید نہ جانتے ہوں، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، کوئی بوڑھا کہیں بچا ہوا ہو اس سے جا کے پوچھیں یار یہ بتائیں، یہ سر سید کی یونیورسٹی یہاں آنے سے پہلے اور انگریز کے یہاں آنے سے پہلے مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں کمانے کے لیے باہر جایا کرتی تھی. ہاں جی،
آج ایسا کیوں ہو گیا کہ ہم میں سے ہر بندہ تیار ہو گیا میری بیٹی ڈاکٹر بن کے ڈاکٹر جناب ہسپتال میں جائے، یونیورسٹیوں میں جائے، غیر مردوں کے پاس جا کر کے رہے۔ وہی لڑکی جو ہے آج 8 مارچ کو جلوس نکالتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا موضع کیوں ڈھونڈ کے دوں، میں اسے کھانا کیوں بنا کے دوں، میں سالن تم ہی گرم کر لو، یہ تم ہی کر لو، وہ تم ہی کر لو۔ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے تیار ہوئی ہیں؟ یہ یونیورسٹی سے تیار ہوئی ہیں۔ آج وہی لڑکی جو ہے اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو پانی کے گلاس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی لڑکی جو ہے جہاز میں اتنے سارے نشیوں کو، شراب پینے والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جناب شراب پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک کتیا جتنی عزت نہیں رہی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کو سخت لگیں، ایک کتے کی بھی عزت ہوتی ہے یار، وہ بھی مالک کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ جناب شراب پینے والے ایسے ایسے کمینے لچے لوگ ہوتے ہیں، بسوں میں ہم نے دیکھا ہے، بسوں کے اندر جناب جب وہ لڑکی گزرتی ہے اسے بیل دیں گے، جیسے گزرنے لگے گی جان بوجھ کے جناب ٹانگ ایسے درمیان میں کر لیں گے، چاہے لڑکی گزرے تو اس کی جناب ٹانگوں کے درمیان اس کی ٹانگ گھس جائے۔ اس کے ماں اور باپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے بتائیں بھائی، کہاں غیرت مرتی ہے اس کی؟ ہاں جی، پچھلے دنوں یہ ایک کیس کھلا تھا یہاں، ایک لڑکی تھی، اس کو 12، وہ میڈیکل کی لڑکی تھی، 12 اس کے کلاس فیلو لڑکے، 12 کلاس فیلو لڑکے ایک ہی رات اس کے کمرے میں گھس گئے، سب نے منہ کالا کیا، لڑکی ماری گئی۔ ہاسٹل میں رہتی تھی اکیلی، اس کا ابا بھی کہتا ہوگا حلال ہے وہاں رہنا، اس نے بھی کہا ہوگا حلال ہے وہاں رہنا۔ بات کہاں تھا؟ ہر بندہ آنکھ بند کر کے طوطے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینے سے بھائی حالات ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں۔ کوئی تو بندہ ہو نا یار جو یہ کہے مجھے رب پر اعتماد ہے یار، جو مجھے روٹی دے رہا ہے میری بیٹی کو بھی روٹی دے گا۔ آخر کیوں ہم اتنے بھوکے ہو گئے، ننگے ہو گئے کہ ہم اپنی بیٹیوں تک کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو گئے، ہاسٹلوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، باہر کے ملکوں میں پڑھائی کے لیے، انگریزوں کے ملک میں بھیجنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، اپنی نوجوان بیٹی کو اکیلے بھیج دیا، روانہ کر دیا ہم نے۔ اپنے ہی حلال کے پیمانے ہیں، ہمارے اپنے ہی حرام کے پیمانے ہیں، اور کوئی ملا حرام خور اس پہ بولتا نہیں ہے۔ ابھی کل مجھے بریلی شریف سے یہ پیغام ملا کہ سکول ہیں، عیسائیوں کے سکول ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کو ایک وہ جو پہنایا جاتا ہے نا کپڑا اوپر والا، اس کے علاوہ نیچے کچھ نہیں پہننے دیتے۔ مسلمان لڑکیاں کہتے ہیں 2 سال پہلے مسلمان جا کے اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں ہماری بیٹی کو بھی یہاں داخلہ دیا جائے، اور وہاں نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، اتوار والے دن یا کسی بھی دن ان کو بچیوں کو بلا کے چرچ کے اندر جناب عبادت کروائی جاتی ہے ان کو۔ بتائیں کہاں ایمان رہے گا ان کا؟ ہمیں مسلمان تو آج کل بھوکا ہو گیا، ننگا ہو گیا، اس کو صرف پیسے کی ضرورت ہے، بس پیسہ ہو پیسہ ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے خوف ہے تم پر کہ تم دنیا کے اندر پھنس جاؤ گے، آج پھنس چکے ہیں یار۔ بتائیں نا کسی کے بندے کے گھر کے اندر ڈاکو پڑ جائیں ہیں، وہ کہیں جی سونا پڑا ہے سونا دے دیں یا اپنی بیٹی دے دیں، بتائیں غیرت والا بندہ کیا دے گا؟ سونا دے گا نا، کیا دے گا؟ سونا دے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سونے سے زیادہ قیمتی عزت ہے یا نہیں؟ تو آج مسلمان کے نزدیک وہ عزت بھی قیمتی نہیں رہی، عزت بھی قیمتی نہیں رہی۔ تو یہ حلال کے اپنے پیمانے، میں قسم خدا کی اتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں کھولوں نا شام ہو جائے، جو آج ہم نے حلال اور حرام کے اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ملا ملوانے خود ہی حلال کرتے پھرتے ہیں، خود ہی حرام کرتے پھرتے ہیں۔ مولوی ہے، عالم ہے، پیر ہے، اس کی اپنی نوجوان بیٹی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے۔ مولوی ہے، پیر ہے جناب، اس کی اپنی بیٹی جناب نوکری کر رہی ہے، بینک میں لگی ہوئی ہے۔ ہماری شہزادی تو بہت اچھے بھائی، روزانہ 1800 بندے کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہے۔ تو کون سا رابر شریعت ہے؟ پھر حرام خور ہے تو۔ یہ معاملات ایسے نہیں دیکھنے کو ملے بھائی، شیطان نے ہر بندے کو ڈرایا ہوا ہے، وہ تو بھوکا مر جائے گا، سارے کماؤ، اور پہلے ایک بندہ کماتا تھا سارے کھاتے تھے ہیں، اب سارے کیا بیٹیاں تک نکال دی ہیں گھر سے باہر، نعوذ باللہ۔ اچھا کئی لوگوں کو یہ فکر لگی ہوئی ہے اگر لڑکی انگریزی نہیں پڑھے گی تو اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا تیری اماں کا ہو گیا، تیرا کیوں نہیں ہوگا؟ ہیں، تیری اماں تو انگریزی نہیں پڑھی تھی، اس کا رشتہ ہو گیا ہے، تیری بیٹی کا کیوں نہیں ہوگا بتا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیں جی، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، حضور کے صحابہ نے تک نے، حضور کے صحابہ نے منع کر دیا تھا کہ عورتیں مسجد نہ جائیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں رہے۔ بتائیں امام غزالی رحمہ اللہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مردوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ واجب نہ ہوتا تو میں مردوں پر لازم کر دیتا، عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، مرد گھر میں نماز پڑھ لیں۔ بتائیں
یہ وہ دور ہے جب عورتیں ساری پردہ کرتی تھیں. آج مولوی ہے، پیر ہے، ہر بندہ تیار ہو گیا ہے میری بیٹی یونیورسٹی جائے گی جی. وہاں کیا ہے؟ کو ایجوکیشن جی، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. یہی ایک بچہ میرے پاس ادھر ہی پڑھتا رہا ہے، وہ اس کو جناب اس کے والدین نے سکول داخل کروا دیے، تو وہ آیا مجھے رونے لگا میرے سامنے. وہ کہنے لگا استاد جی وہاں تو حد ہی ہو گئی ہے. کہتے ہیں ایسے جناب ماسٹر کے سامنے لڑکیاں لڑکے جناب آپس میں گپے ہانک رہے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بے حیاں کر رہے ہیں وہاں. میں نے کہا چلو کم از کم روٹی تو کھلی نا، روٹی تو کھلی ہو گئی ہے، روٹی تو مل رہی ہے. بیٹی نہ فلاں کر رہی ہے، بیٹی فلاں کر رہی ہے، یہ نہیں پتہ کہ بیٹی آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے. یہیں پہ ایک بچہ اعتکاف بیٹھا تھا ابھی، وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیٹی ہے. وہ جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا جی 4 دن آپ کا بیان سنا میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو سکول نہیں بھیجوں گا. بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے دروس سنے ہیں، وہ الحمدللہ توبہ کر چکے ہیں، آج کے بعد ہم نہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو سکول. ایک بندہ یہیں پہ کچھ دن درس سنا ہے اس نے میرا، اس کی بیٹی بہت زیادہ پڑھ چکی تھی. اس نے کہا کہ وہ نوکری لگنے جا رہی تھی، اس نے توبہ کر لی. اس نے کہا میں نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو. خدا کے بندو ذرا غور کرو، سوچو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، حضور کی بیوی ہیں یار. پوری کائنات کے مسلمان سارے ان کے بیٹے ہیں، ہے یا نہیں؟ سارے بیٹے ہیں ان کے. ان کو کسی نے کہا ماں جی آپ حج کرنے نہیں جاتی، عمرہ کرنے نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا میرے رب کا حکم تھا، ایک بار میں نے حج کر لیا ہے، اب میرے رب کا حکم مجھے یہ وہ کرنا فی بیوتکن، تو گھر رہ، میں رب کے اس حکم پہ عمل کر رہی ہوں. بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلی تھی، آقا علیہ السلام کے 2 صحابیوں میں اختلاف ہوا تھا، 2 صحابیوں میں اختلاف ہوا تھا. لے کے جانے والے بھی سارے ان کے بیٹے، جہاں جا رہی ہیں وہ بھی ان کے بیٹے ہیں جی. اونٹ پہ بیٹھی ہیں، اونٹ کے اوپر کجاوا لگا ہوا ہے، خود بھی برقعے میں پردے میں، اور کجاوے کے اوپر بھی پردہ کپڑا تانا ہوا ہے، اس طرح کر کے پردہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹھی ہیں. اس طرح کر کے جاتی ہیں، زندگی ساری روتی نہیں. حدیث پاک صحیح 6 میں ہے، راوی فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتی تھی کہ پورا جو ہے نا ان کا دوپٹہ وہ گیلا ہو جاتا تھا، پورا دوپٹہ گیلا ہو جاتا تھا، اتنا روتی تھی. فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی اور یہی کہتی تھی کاش کہ میں اس وقت گھر سے باہر نہ نکلتی، میرے رب کا حکم مجھے یہ تھا کہ گھر میں رہو. بتائیں بھائی کتنا اہم مسئلہ تھا. 2 صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر اماں وہاں پہنچیں گی تو صلح ہو جائے گی. اس امید پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین جو اختلاف بپا ہوا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے لے کے جانے والے بھی بیٹے، جہاں جا رہی ہیں وہ بھی سارے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں سارے کے سارے. لیکن اماں پاک رضی اللہ عنہ زندگی ساری روتی نہیں، کاش کہ میں اس پر باہر نہ جاتی. تو آج ہمارا حال کیا ہوا بھائی؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کہ شیطان جو ہے یہ خود ہی تمہارے لیے حلال کرتا رہتا ہے، خود ہی حرام کرتا رہتا ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا بہت قدیمی اور کھلا دشمن ہے. عدو مبین ہے، مبین ہے، کھلا دشمن ہے. یہ چھپ چھپا کے آنے والا نہیں ہے، بالکل ننگا تڑنگا ظاہر آ کے بالکل دشمنی کرنے والا ہے تمہارا. آگے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، میں بے شک شیطان جو ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. یہ ذہن میں رہے، یہ جو بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک دن آپ فجر کی نماز میں نیند میں رہے تو فجر کی نماز کے وقت نہ اٹھ سکے جماعت کے وقت، تو دوسرے دن جو ہے نا آپ روتے رہے، سارا دن پریشانی میں مبتلا رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا، میں نماز میں نہیں اٹھ سکا. تو دوسرے دن جو ہے آپ سوئے ہوئے تھے تو شیطان نے آ کر اٹھایا، اٹھ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کون آ گیا، پوچھا ہاں کون ہو تم؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. میں تجھے کیسی کیا پڑی ہے کہ تو نماز کے لیے اٹھائے ہیں، تجھے کیا پڑی ہے کہ تو نماز کے لیے اٹھائے؟ اس نے کہا جی کل آپ روتے رہے ہیں نماز رہنے کی وجہ سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا ہے. تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ آج پھر وہ ثواب لے جائیں جو وہی فرضی پڑھیں آپ بس ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نیکی کے حکم بھی کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے
نیکی کا وہ جو حکم کرتا ہے نا، وہ اصل میں نیکی کے حکم نہیں کرتا، وہ ایک نیکی سے ہٹا کر کے، بڑی نیکی سے ہٹا کر کے چھوٹی نیکی کی طرف لے آنا چاہتا ہے۔ جیسے آج پوری قوم جو ہے وہ بڑی نیکی کیا تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہیں۔ چھوٹی نیکی کیا ہے؟ 11ویں کرنا۔ ان کو بڑی نیکی سے ہٹا کے سب کو 11ویں پہ لگا دیا۔ بڑی نیکی یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو پوری دنیا میں نافذ کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا، نافذ کرنا، آقا علیہ السلام کی جد و جہد جو تھی آقا علیہ السلام کی، اس کو لوگوں تک پہنچانا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑی نیکی تھی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سب کو میلاد پہ لگا دیا۔ پورا سال کوئی بندہ دین ایمان کا نام نہیں لیتا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پھر پہاڑیاں بھی بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر جناب سارے کے سارے عاشق رسول بن جائیں گے۔ ہے یا نہیں ایسا؟ بڑی نیکی سے ہٹا کر کے چھوٹی کی طرف لے آنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے کام کر رہے ہیں بے دینوں کے خلاف ہیں، ہمیں کئی سارے مشورے دیتے ہیں، نہیں جی آپ نا فلانے موضوع پہ لکھ لیں، فلانے پہ لکھ دیں، جن موضوعات کا وہ ہمیں کہتے ہیں اس پہ پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، نہیں جی آپ، میں کبھی وہ فلاں عالم کی، نہیں آپ بھی لکھیں نا اس پر۔ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ ضرورت تھی جس چیز کی وہ تو موجود ہے مارکیٹ میں، تو ہمیں اس پہ لگانا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہی سمجھتے ہیں یہ حضرت صاحب جو یہ شیطان کے چیلے ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شیطان جو ہے کسی بندے کو رات ساری لگائے رکھے، نفل پڑھتے رہو، وہ نفل پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، جب فرضوں کا وقت آئے گا نا اس وقت اسے سلا دے گا۔ چھوٹی نیکی میں لگائے رکھا ہے، بڑی نیکی اس سے رہ گئی، ساری رات محفل نعت سنتے رہے ہیں، جب وہ نماز پڑھنے کا ٹائم آیا سارے سو گئے۔ تو یہ بتائیں یہ شیطان نے حکم دیا نہیں دیا انہیں؟ یعنی بڑی نیکی سے ہٹا کر کے چھوٹی میں لگائے رکھنا، یہ شیطان حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی طرف نہ آئے، جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو چھوڑ دے، اور جس کام کے کرنے کا حکم نہیں ہے اس میں لگا رہے، تاکہ یہ جو ہے نا خیر نہ پا سکے، یہ خیر نہ پا سکے۔ یہ شیطان کا کام ہے جی۔ وہ جو اشکال تھا کہ شیطان تو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان پھر نیکی کے حکم کیسے دیتا ہے؟ اس کی نیکی جو ہے نا، نیکی وہ بظاہر نیکی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ بھی دشمنی کر رہا ہے، حقیقت کے اندر دشمنی کر رہا ہے، رب کے فرض سے دور کر رہا ہے، اور اسے ایسے کاموں کی طرف لگا رہا ہے جو کام کرنے کا نہیں ہے۔ جیسے آج پوری قوم اس بیعت کی طرف تو لگی ہوئی ہے جو بیعت مستحب ہے، جو فرض بیعت ہے جہاد والی اس کی طرف نہیں آ رہی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ شیطان جو ہے وہ ان کو اچھی طرح پکڑے ہوئے ہے، ان کو اچھی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ اب وہ یہ بیعت کر کے پیر بھی نذرانے بٹور رہے ہیں۔ انہیں کہا جائے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بیعت کی تھی وہ جہاد کی بیعت کی تھی، بدلہ عثمان کی بیعت کی تھی، مکہ فتح مکہ کی بیعت کی تھی، اور اس طرح کر کے آقا علیہ السلام نے اور بیعتیں کی تھیں، تو تم وہ بیعت کیوں نہیں کرتے یار؟ اس وقت مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، مکہ مدینہ اور یہ سارے جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں وہ سارے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں انہیں بند کروا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حج کے بندے محدود کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جناب عمرہ تک موقوف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کمزور ہیں، کیا کریں ہیں جی، حلوے مانڈے کھانے کے لیے، لوگوں سے مارنے کے لیے اس وقت تم تکڑے ہو جاتے ہو، تمہارے نفس موٹے ہو جاتے ہیں، جب جہاد کی بات آتی ہے تو پھر تم کمزور ہو جاتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے وہ تمہارا؟ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ شیطان نے ان کو بڑے فرض سے دور کر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف لگا رکھا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرمایا رب تعالیٰ نے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں بے حیائی، برے اور بے حیائی کے کاموں کے حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے تک نہیں، یعنی رب کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی تمہیں نہیں پتہ کہ رب تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرنی جائز ہیں یا نہیں ہیں، رب تعالیٰ کے لیے وہ باتیں کرنی حلال ہیں یا نہیں، یعنی یہ تم جو اپنی طرف سے حلال اور حرام کہتے پھرتے ہو یہ اختیار ہے رب کا، اور تم کسی کو حلال اور حرام کہتے ہو تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جائے گی کہ اس کو رب نے حلال کیا ہے اور رب نے ہی حرام کیا ہے، تو میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے، اس لیے تم اس سے پرہیز کرو۔ اس سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، آقا علیہ السلام جو حلال و حرام کرتے ہیں یہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حرام اور حلال ٹھہرانے والا ماننا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔